بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. جیسا کہ ہم لوگ حدیث جبریل میں ہیں اور کچھ باتیں ہم لوگ اس حدیث کے تعلق سے بھی کیے ہیں کہ کیا ہے یہ، اس حدیث کو کہتے ہیں کیا، ام السنہ ہے نا، یاد ہے؟ اور یہ حدیث سنانے کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ ایک بصرہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام معبد جوہنی ہے. وہ بندہ کیا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھا، لیکن گمراہ ہو گیا. اور حسن بصری کے شاگردوں میں سے تھا، اس وجہ سے لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے نا. کسی عالم کا کوئی شاگرد ہو اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے نا، یا کسی مدرسے میں کوئی پڑھا ہوا ہو اعتماد ہوتا ہے نا، بھروسہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بندہ غلط نہیں کرے گا، یہاں تک کہ معاملہ حد سے نکل جاتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اچھے جگہ سے پڑھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور انسان کو جو ہے ہمیشہ ہدایت مانگنا چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس پڑھتا تھا، بڑے بڑے تابعینوں کے پاس ہے، لیکن پھر بھی کہاں سے کہاں چلے گیا، گمراہی کے ریس میں. یہ نہیں، حسن بصری کے کتنے شاگرد ہیں جو کہ پڑھتے پڑھتے جو ہے اپنی عقل جب لگانے لگے دین میں، گمراہ ہو گئے. بڑے لوگ، شاگرد لوگ کچھ ایسے بھی نکل جاتے ہیں جو ان کے نام میں فتنہ پھیلاتے ہیں. ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. اب ہو سکتا ہے کوئی بولے گا کہ ہم کیا شیخ البانی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا فلاں کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن کام کیا کر رہا ہے؟ کبھی شیخ البانی وہ کام کیے نہیں کیے. بولے گا ہم فلاں جگہ سے پڑھ کر کے آئے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے. اچھا بھائی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے کہ امام اہل سنہ ہے. کیسے؟ کیا جو لوگ صحیح میں علم والے ہیں وہ اس کی گواہی دیتے ہیں؟ کہا جائے گا کیا ہے، بدعتی کے ساتھ نہیں بیٹھو. استاد بھی اس کو وہی پڑھا ہے اور وہ آ کر کے کیا کہتا ہے، نہیں کوئی اگر کہیں سے بھی ہو اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے بہت. کوئی نام نہیں لیں گے ورنہ پھر میرا بھی نام آ جائے گا. تو ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے ہمیشہ کیا ہے، ہدایت یافتہ لوگوں سے جڑے بھی رہنا چاہیے انسان کو، اور اپنے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. یہی دیکھیے حسن بصری کے اس سے ایک اور بندہ نکلا، واصل بن عطا. نام سنے ہیں کبھی؟
یہ بندہ معتزلہ فرقہ جانتے ہیں؟ جو لوگ کیا کہتا معلوم ہے، ایک بندہ اگر کوئی بڑا گناہ کر دیا، مثال کے طور پر جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے نا، تو کیا کہے گا یہ بندہ کہ اس بندے کو ہم کافر نہیں کہتے. کیا کہے گا؟ وہ بندہ کافر نہیں ہے لیکن مسلمان بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم اس کو جو ہے ایسے جگہ میں رکھیں گے جو کیا ہے، نہ ہی اسلام کا درجہ ہے اور نہ ہی کفر کا درجہ. المنزلۃ بین المنزلتین، دو منزلوں کے بیچ میں ایک منزل. اسلام اور کفر دو منزل ہے، اس کے بیچ میں ایک منزل. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میں سے کچھ کو کیا ہے، مومن ہے اور کچھ کافر ہے. بیچ کا راستہ کہاں سے آیا؟ اور کیا کہتا ہے؟ یہاں بات ختم نہیں ہے. کہتا ہے کہ اگر یہ بندہ مر جاتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مطلب سمجھ لیجئے کہ آج آپ کو چھٹی لینا ہے کام سے، دل نہیں کر رہا جانے کا، ٹھیک ہے، آپ جھوٹ بول دیے کہ آج میرا وہ مر گیا ہے. ہمیشہ مارتے رہتا ہے نا سب، گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن وہ کیا کہے گا؟ خوارج لوگ کے نزدیک تو آپ کافر ہو ہی گئے ایک دم. ہاں ایک دم کافر، کنفرم جہنمی. وہ لیکن معتزلہ لوگ کیا کہتا ہے کہ کافر نہیں ہوئے، نہیں کافر نہیں ہے وہ، اور مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن مرے گا تو کہاں جائے گا؟ سیدھے جہنم میں. یہ معتزلہ لوگ یہیں سے نکلے. حسن بصری اس کو نکال دیے، اس کو بولے اعتزل، جاؤ چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. تب سے اس کا نام کیا ہو گیا؟ معتزلی. تو بڑے بڑے جگہوں سے گمراہ لوگ نکل سکتے ہیں. اپنا عقیدہ بچا کر کے رکھنا، کتاب اللہ سنت رسول سے رہنا. تو یہ بندہ کے بارے میں دو تابعی آتے ہیں. تابعی کے بارے میں ذکر آیا تھا نا، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کو. اچھا، وہ بھائی صاحب بہت اچھی بات بولے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ بولے تھے صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملے، ٹھیک ہے، ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. بہت بڑی بات بولے تھے. اگر کوئی انسان دیکھا، جیسے کون ہے؟ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ایمان میں مرا نہیں، تو یہ صحابی ہوئے نہیں. تو یہ دو تابعی، یہ صحابی عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے. عبداللہ ابن عمر ان کو جواب دیے کہ ان کو جا کر کے کہہ دو کہ ہم ان سے بالکل پاک ہیں، اور اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. اس کے بعد پھر حدیث سناتے، یہی حدیث. کیا حدیث سناتے ہیں؟ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد. کہتے ہیں کہ میرے ابو ہم کو حدیث سنائے. ان کے ابو کون؟ ہاں، عمر رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں میرے ابو عمر بن خطاب، جن سے کیا ہے، شیطان لوگ بھاگتے تھے، ہے نا. کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک بار بیٹھ کر کے تھے. اور اس سے پہلے بتائے تھے نا عمر رضی اللہ عنہ کیسے باری لگائے تھے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کہ آج تم جانا
اور میں تمہارا کیا ہے پورا کاروبار دیکھوں گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے آؤ گے شام کے وقت میں ہم کو بتانا, اور پھر کل ہم جائیں گے تم میرے کاروبار کو دیکھنا, ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے آ کر کے تم کو بتا دیں گے. یہ صحابی لوگ تھے, علم ان کا یہ شوق تھا علم حاصل کرنے کا. کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار بیٹھ کر کے تھے. صحابہ لوگ کیسے بیٹھتے تھے معلوم ہے؟ کبھی سنے ہیں؟ ہاں کوئی بتا سکتا ہے صحابہ لوگ کیسے بیٹھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے بیٹھتے تھے؟ آج تک کبھی سنے کہ کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کوئی ایسے کر کے گول کر کے بیٹھتے تھے. ایک بندہ ادھر, اس کے پیچھے ایک بندہ, ایسے کیسے کر کے بیٹھتے تھے, ایسے کر کے گول کر کے, سب ایک جگہ میں, ایسے چھترا کر کے نہیں بیٹھتے تھے کوئی, سب ایک ہی جگہ میں گول ہو کر کے بیٹھتے. اور ایسے جب بیٹھتے تھے تو کیا ہے, اب پیچھے والا آئے گا تو اس کو تو آگے جگہ نہیں ملے گی, تو کہاں بیٹھنا پڑے گا اس کو؟ پیچھے میں. تو جو جیسا آتا ویسے ہی وہ بیٹھا کرتا تھا. کبھی کبھی تو پہلے زمانے میں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابی کہتے تھے کہ کوئی بندہ آتا تھا, فیجیء الغریب, ایک انجان آدمی آتا تھا, لا یدری ایہما ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جان ہی نہیں پاتا تھا, نہیں معلوم ہے اس کو کون ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اپنے صحابی لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں بیٹھا کرتے تھے, جانتے ہی نہیں تھے, کس سے آ کر کے پوچھ, یہاں تک کہ کوئی آ کر کسی اور سے پوچھ لیتا تو کہا کہتے دیکھو نبی وہاں ہیں ان کے پاس جاؤ. ایسی حالت تھی. تو پھر صحابہ لوگ اجازت لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آتے ہیں پہچانتے ہی نہیں ہے, کوئی آتے تو آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہے, تو کیا کریں ہم لوگ, ایک تختہ بنا دیتے ہیں آپ کے لیے جس میں آپ بیٹھا کیجئے گا, تو لوگ دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ یہ نبی ہے. جیسے ابھی درس کے لیے ایسا ہوتا ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, تاکہ پہچانا جائے کہ کون درس دے رہا ہے. ورنہ جب ایسے ہی بات چیت کر رہے تو نیچے بیٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جب بھی کوئی آتا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے یا ویسے کچھ واضح و نصیحت نہیں کر رہے, سب سے ضروری چیز کیا کہتے ہیں, سلام کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں, اذا انتهى احدکم الى المجلس فلیسلم, جب تم کسی مجلس میں داخل ہو تو کیا کہو, سلام کرو. اور وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ, اور جب نکلو تو سلام کرو. کیا کہتے پتہ ہے اس کے بعد؟ کہتے فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ, پہلا والا جو سلام ہے یعنی جب داخل ہوا وہ آخر والے سلام سے زیادہ حقدار نہیں ہے. پہلا والا زیادہ حقدار آخر والا سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جیسے پہلے میں آ کر کے سلام کیے ہو ویسے ہی جاتے وقت بھی سلام کرو. بہت کوئی آ کر کے ہاں آتے وقت سلام کر لیتے لیکن جاتے وقت نہیں کرتے. اس لیے مجلس کے آداب ہے کہ جب کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے, سب کوئی ایسے ہی بیٹھ کر کے ہیں, یا کوئی نصیحت کی بات, قرآن حدیث کی بات نہیں ہو رہی, تو آ کر کیا کرے, سلام کرے. اچھا اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خطبہ ہو رہا ہے وہ آ کر کیا کرتا ہے, سلام کرتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. خطبہ کے وقت میں کیا ہے, ڈسٹرب ہوتا ہے نا انسان, پتہ چلتا ہے کہ سلام کیا بندہ سب اسی کو دیکھ رہے, تو ایسا نہیں کرنا ہے. تو جو بھی آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہاں اگر کوئی جگہ مل گئی تو بیٹھ گیا, یہ کیا ہے کوئی اٹھ کر کے گیا تو جا کر کے ادھر بیٹھ جاتے. خود سے اٹھا کر کے نہیں بیٹھنا کسی کو, خود سے اٹھا کر کے نہیں بیٹھنا. چلو بھائی اٹھ جاؤ تھوڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کہ لا یقیمن احدکم, کوئی بھی کسی اور کو اس کے مجلس میں جہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے نہیں اٹھائے, جگہ سے اٹھا کر کے خود بیٹھ گیا, غلط بات ہے.
یا پھر وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمبا درس چلتا ہے کبھی، ہاں، ظہر سے عصر سے لے کر کے عشاء تک، کسی کو پیخانہ آ گیا، پیشاب لگ گیا، جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، کوئی اور آ کر کے اس کی جگہ میں بیٹھ گیا، تب کیا کرے؟ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وہ زیادہ حقدار ہے اپنی جگہ کا، وہ اگر آ گیا تو کیا ہے، اب اٹھنا پڑے گا اس کی جگہ سے۔ یہ مجلس کے آداب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایسا دھیان رکھا جاتا کہ جب بھی بیٹھے کوئی تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں داخل ہوا، اب صحابہ لوگ تو رہے ہوں گے نا، اور واقعہ سے معلوم بھی چلتا ہے کہ پہلے کا واقعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناتے، اور حج آخر میں فرض ہوا تھا نا، تو سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے کا قصہ نہیں ہے۔ آتا ہے کافی بھیڑ ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے سارے صحابی لوگ بیٹھ کر کے تھے، آ کر کے وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جتنے صحابی ہیں کیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادنو، ہم آپ سے قریب آ جائے، اجازت مانگتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ادنو، آ جاؤ، قریب آ جاؤ، صحابی کو حکم دیتے اس کو آنے دو، اور قریب آ جائے، اچھا آ جاؤ، اور قریب آ جائے، اچھا آ جاؤ، یہاں تک کہ کیا ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر کے بیٹھ گیا، بالکل سامنے آ کر کے بیٹھ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹنا ہے اپنے گھٹنے سے ملا کر کے بیٹھ گئے، ایسا بیٹھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، رانوں میں اپنا دو ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے یا محمد، اے محمد، محمد کہتا ہے، ڈائریکٹ نام لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یا محمد؟ ہاں، صحابہ لوگ تعظیم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہا، ہم لوگوں کو ہدایت دکھانے والے، ہدایت کا راستہ دکھانے والے، تو کیا کہتے تھے، راعینا۔ اللہ تعالیٰ بولے کیا، لا تقولوا راعینا، چرواہا بھی مت کہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہو تو بولے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے طرف دیکھ لیجئے، ہمارے طرف دیکھ لیجئے بس، یا انتظار کیجئے، ایسے کر کے نبی کا ڈائریکٹ نام لینا گستاخی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہے، رسول اللہ بولنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی، اس وجہ سے قرآن میں بھی جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، وہاں کیا کہے، کوئی نہ کوئی صفت، وما محمد الا رسول، محمد کیا ہے، رسول ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ نبی کا نام تعظیم سے، نبی کی حدیث تعظیم سے، یہ سب میں تعظیم ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات کر رہے ہیں تو کیا ہے، بول دیا گیا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں نا تو کیا ہے، اپنی آواز اونچی نہیں کرنا، اپنی آواز اونچی نہیں کرنا۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز کافی تیز تھی۔ بہت سارے لوگ ہوتے نا جو ایسا بات کرتے ہیں لگتا ہے ہم کتنے دور میں ہیں، اتنا چلا کر کے بات کرتے، اتنے ان کے گلا میں زور رہتا ہے، ان کے بھی گلا میں بہت زور تھا، ایسا لگتا تھا کہ نہیں ہم بہت دور میں ہیں، وہاں ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی صحابی ویسے ہی تھے، کچھ بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی ہو جاتی تھی، یہ آیت نازل ہوئی اور آخر میں کیا کہا گیا کہ تمہارا عمل کب برباد ہو جائے گا تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی کرتے ہو، تمہارا عمل جو ہے پورا برباد ہو جائے گا۔ جا کر کے رونے لگ گئے اپنے گھر میں، نہیں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، 3 دن نہیں آئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑوسی ایک صحابی تھے، پوچھے کہاں گیا ثابت؟ پتہ نہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں، جا کر کے دیکھ رہے کہ رو ہی رہے 3 دن سے. کیا ہے بھائی، سارے عمل برباد ہو گئے. رونے کی بات ہے نا. انسان 1 مہینہ کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کا اگر انسان اجرت نہیں دے تو کتنا خراب لگتا ہے. یا پیسہ ڈوب جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. وہ بندہ پوری ساری زندگی عمل کیا اور آیت نازل ہوئی کہ تمہارا عمل برباد، تو دکھ نہیں ہوگا؟ رونے کی بات نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، کیا کریں گے، سارا عمل برباد ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے وہ صحابی کہتے تھے یہ بات ہے اللہ کے رسول، اس کی آواز تیز ہے، آیت نازل ہوئی، اس کا عمل برباد ہو گیا. لیکن اس کا عمل برباد ہو گیا، جا کر کے کہو ہوا من اہل الجنہ، وہ جنتی صحابی ہے، جنتی صحابی ہے. وہ جان بوجھ کر کے نہیں کرتا. منع کس بات سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے، ٹوک دیا نبی کو، یہ جائز نہیں ہے. یا نبی کی کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے، کوئی آ کر کے اپنا رائے جھاڑتا ہے، جائز نہیں ہے. اس سے منع ہے. اس سے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ عمل برباد. اگر یہ کیا کہتے اے محمد، یہ جبریل ہے نا، اسی لیے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ کہتا ہے رسول اللہ. اور کچھ محدثین یہ بیان کیے کیا ہے، دکھانے کے لیے کہ یہ دیہاتی ہے. دیہاتی ہے نا، کوئی نہیں جانتے ہیں، کہتے بہت خوبصورت بندہ، لیکن کوئی نہیں جانتا. سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کون ہے اس کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے، کون ہے نہیں معلوم. تو دیہاتی دکھانے کے لیے خود کی کہ ہم دیہاتی ہے. اے محمد سنو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ کہتے ہیں اخبرنی عن الاسلام. کس کے بارے میں بتاؤ؟ اسلام کے بارے میں. اسلام کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کبھی سنے اسلام کا مطلب؟ اسلام کا مطلب کیا مطلب ہے؟ کون بتائیں گے؟ اسلام کا مطلب کون بتائیں گے؟ نہیں معلوم ہے کسی کو؟ ہاں جی بولیے. اسلام کا مطلب ہے کہ توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا. اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ بھی شرک کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دینا. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا. اسلام وراثت سے آتی ہے. وراثت سے آپ کو کیا ہے؟ مال جائیداد سب مل جائے گا، گاڑی بنگلہ سب مل جائے گا، لیکن اسلام ملے گا نہیں. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ. اللہ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، یہ مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جھکنا پڑے گا، یہ مسلمان ہے. اللہ کی باتیں ماننی ہوگی، یہ مسلمان ہے. مسلمان ہی ہے. صرف کیا ہے، وراثت کے طور پر ابو امی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہوئے؟ سوال ہے یہاں، مسلمان ہوئے؟ اگر پوچھ لیا جائے کہ کیا بھائی کلمہ بول دو، آج اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کتنی بد نصیبی ہے، کلمہ نہیں معلوم ہے انسان کو، کلمہ نہیں معلوم ہے. پوچھا جائے کسی کو کلمہ طیبہ بول دو، وہ کلمہ بول دو جس سے انسان اسلام میں داخل ہوتا. وہ کبھی پڑھا ہی نہیں زندگی میں. سوال یہ ہے تم کبھی پڑھے نہیں تو اسلام میں داخل کیسے ہو گئے؟ داخل کیسے ہوئے؟ بس وہ نکاح کا وقت آتا ہے تو قاضی پڑھا دیتا ہے 7 کلمہ، مسلمان ہو گیا یار، پکا مسلمان ہو گیا. اسلام جیسا کیا کیے تم؟ اسلام اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دینا، بس یہ اسلام ہے.
اسی میں اسلام بھی آ جاتا ہے، ایمان بھی آ جاتا ہے. لیکن جب دونوں بیان کرے اسلام ایمان ساتھ میں، تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اعمال، ایمان کا مطلب ہوتا ہے باطنی اعمال. اسلام کا مطلب ظاہری اعمال، یعنی جو ظاہر آئے نظر آئے. اسلام چھپ چھپا کر کے عمل کرنے والا دین نہیں ہے کہ ہاں گھر میں جا کر کے ایک جگہ بند ہو جا اور عمل کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. نہیں، اسلام وہ نہیں سکھاتا. تو یہ اسلام ہے جس کے کتنے ارکان ہیں بھائی؟ کتنے؟ 5 ہے نا. صوفیوں کے نزدیک ایک اور ہے. صوفیوں کے نزدیک ایک اور ہے. کیا ہے ایک اور؟ جو سب سے پہلے ہے، شہادت سے بھی پہلے ہے، شہادت سے بھی. اور یہ خود ہم ایک صوفی کا عالم کے منہ سے سنے ہیں. کہتا ہے نہ شہادت، نہ نماز، نہ کچھ، سب سے پہلے اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ محبت. محبت کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ کتنے بے وقوف لوگ ہیں. انسان جب شہادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی گواہی دے گا، رسول کی گواہی دے گا، تو کیا اس کے دل میں اللہ کی رسول، اس کے رسول کی محبت نہیں رہے گی؟ کیا رہے گی نا. ہم کسی کے لیے گواہ دے رہے کہ اس سے اچھا قول، اس سے اچھی حدیث کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اس کی جتنی باتیں ہیں اس کے لیے جان دے سکتے ہیں. ایسی شہادت دیتے ہیں اور محبت نہیں ہے. مطلب عجیب بات ہے. کہتے کہ اس کا طریقہ سب سے اچھا، اس کی سنت سب سے اچھی، اس کی سنت نہیں چھوڑ سکتے. محبت نہیں ہے نا. انسان کو گمراہ ہوتا ہے تو ارکان میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے. تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کیا یہ 5. شہادت 2 طرح کی. شہادت 2 طرح کی. پہلے شہادت الہی ہے نا، توحید ربوبیت تعالی، لا الہ الا اللہ کا اقرار. اور شہادت، دوسری شہادت کی قسم توحید رسالت. رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ماننا، اس کو بھی ماننا ضروری ہے. اور آخری رسول ماننا ضروری ہے. ایک بہت پیاری بات بتاتے ہیں. ابھی کچھ آج ہی ایک عالم کا دیکھے، وہ ایک حدیث کے بارے میں بتلائے، بہت پیاری بات بتائے. پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ما من نبی الا یرعى الغنم، کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کے سب کیا کیے ہیں؟ بکری چرائے. تو یہ کیا کہتے ہیں پتا ہے؟ کتنی پیاری بات کہتے ہیں مرزا احمد قادیانی جو ہے کبھی بکری. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو علم دینا چاہے تو بندہ وہ کیسے یہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بکری یہی اگر سامنے رکھ لے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون نبی ہے کون. ایک ہی دلیل کافی ہے اس کے جھوٹا لانے کے لیے. جھوٹے ہونے کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ وہ بکری نہیں چرا ہے. ہاں، کتنی بڑی بات. تو یہ شہادت رسالت. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ نمازیں، 5 وقت کی نمازیں. اس کے بعد روزہ. اس کے بعد زکات. ٹھیک ہے. اور نہیں، پہلے کیا کہتے ہیں؟ نماز کے بعد زکات. ٹھیک ہے. نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ زکات. ٹھیک ہے. جیسے جیسے فرض ہوا ہے زکات. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ رمضان کے روزے، یا کسی روایت میں حج بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حج، سب سے آخر میں حج فرض ہوا. ٹھیک ہے. تو حج ایسے کر کے یہ 5 ہے.
جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ ابن عمر کی حدیث میں بات کریں گے. ابن عمر کی روایت اس کے بعد ہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہ اسلام کے 5 ارکان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو بیان کر دیا ہے. جبریل ایک بہت عجیب بات کہتے ہیں صدقتا. اب بالکل صحیح بات بولے. کیا بولے؟ ارے یہ بندہ آیا ہے, سوال کر رہا ہے, آ کر کے قریب بیٹھتا ہے, ہم اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں, کیا کہتا ہے؟ صدقتا. بالکل صحیح بولے. عمر کہتے فعجبنا لہو یسألہ ویصدق. عجیب تعجب ہوا کافی. وہ بندہ سوال بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بالکل صحیح بولے, ایک دم تصدیق بھی کرتا ہے, مطلب معلوم ہے نا. علماء اس کا کافی بہت اچھا بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم ہے, دوسرے بھائی کو میرا معلوم نہیں ہے, وہ بیچارہ کیا ہے, شرماتا ہے. یا کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے. ہوتا ہے نا, کتنی چیزیں انسان کو معلوم نہیں رہتی, اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے. تو کیا ہے, اس کو صرف اور صرف اس کے لیے عالم صاحب سے پوچھ لیے تاکہ پتہ چل جائے. کتنی بڑی نیکی ملے گی. انسان کو کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن آپ کسی سے بات کروا دیے, کتنی بڑی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الدال علی الخیر کفاعلہ. خیر کے طرف صرف رہنمائی کرنے والا, صرف بول دیا کہ اس کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ہم کو جو ہے اٹھنی دے دیجئے, جہاد کرنے کے لیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ابھی نہیں ہے, آئے گا تو دیکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ایک کام کرو, اس بندے کے پاس جاؤ, مل جائے گا. گیا, مل گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا. کہتے الدال علی الخیر کفاعلہ. جو کسی خیر کی طرف رہنمائی بھی کیا تو وہ مطلب وہ کرنے والا ہے. خیر دیتے تو صدقہ ثواب ملتا نا. آپ کسی کو کوئی کام سکھا دیے, وہ حلال روزی کماتا ہے, آپ کو ثواب ملے گا. جب تک وہ حلال روزی کماتا ہے آپ کو ثواب ملے گا. کسی کا آپ کوئی کام بتا دیے, بھائی یہ کام کر سکتے ہو, یا وہاں جگہ خالی ہے جا سکتے ہو, صرف اتنا کر دیے, آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ کو کوئی سنت معلوم تھی, آپ کسی کو بتا دیے, یہ نہیں کہ آپ درس کرنے لگ گئے مائک واگ یہ کر کے, یہ نہیں. یا آپ کو کسی عالم کی تقریر اچھی لگی, آپ اسٹیٹس میں لگا دیے یا کسی کو بھیج دیے. یا قرآن کی کوئی آیت آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیے یا لگا دیے اپنے اسٹیٹس میں, اسٹوری میں. جتنے لوگ سنیں گے اور جتنے لوگ پھر آگے بھیجیں گے, سب کا ثواب ملنا ہے. انسان اپنے لیے صرف خیر نہیں بنے, دوسروں کے لیے بھی خیر بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے پتا ہے؟ بولے کیا ہے, سب سے افضل انسان وہ ہے, کہتے ہیں انفعہم للناس, جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ جو ہے فائدے مند ہے. اب لوگوں کے لیے فائدے مند بنی ہمیشہ, چاہے اس کا دنیاوی معاملہ ہو چاہے اس کا آخرت والا. دنیا معاملہ تو عام بات ہے, چھوٹی بات ہے. آخرت میں جب اس کا فائدہ مند بن جاتے ہیں, کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے پتہ ہے؟ کہتے ہیں من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. کوئی تنگ دست بندہ ہے, پریشان ہے, اب اس کے لیے کوئی آسانی کر دیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں بھی آسانی کرے گا اور آخرت میں بھی آسانی کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. اب کسی کی مدد کر دیے, اور ویسے ہی کسی کو آپ جو ہے گمراہ کر دیے, گناہ میں ڈال دیے, تو کیا ہے, جو وہ گناہ کرتا رہے گا ہمیشہ,
دیکھیں کال سینٹر میں جا کر کے جوائن کروا دیے. اللہ تعالیٰ بچائے. جب تک وہ کیا ہے لوٹتا رہے گا, لوگوں کو چوری کرتا رہے گا, تب تک آپ کو جو بھی اس گناہ کا سزا ملتے رہے گا. کوئی گناہ آپ اپنے اسٹیٹس میں اسٹوری میں گانا لگا دیے بھائی, کوئی بھی سنتا ہے تو سن کر کے کیا ہے اس کو بھی کیا ہے جوش چڑھ گیا, چلو بھائی ہم بھی ایسا کریں گے. ہم بھی گناہ اب تک تھا, انسان محفوظ تھا, لیکن اب جو ہے گناہ کا جو ہے یہ بڑھ گیا. اب وہ کہتا کہ ہم بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ نہیں کرے کہ وہ بندہ کیا ہے کچھ کر دیا, گانا کا ساتھ ویڈیو بنا دیا تو وہ پھیل گیا, اب اس کو دیکھ کر کے اور 10 کر رہے ہیں. گناہ کے ساتھ گناہ, گناہ کے بعد گناہ. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ. کچھ بندے قیامت کے دن آئیں گے, خود کے گناہ نہیں کہتے, اثقالا مع اثقالہم, گناہوں کے ساتھ گناہ, خود کا بھی گناہ ہے دوسرا کا بھی گناہ لے کر کے آیا. کیوں؟ سب کو گمراہ کیا ہے, سب کو گناہ کی طرف لے کر کے گیا. سب کا سزا اس کا ملے گا. ان لوگوں کو تو سزا ملنا ہے, اس کو بھی ملنا. تو اس لیے سلف کہا کرتے تھے پتا ہے, کہتے ہیں توبہ لمن مات وماتت معه ذنوبہ, کہ وہ بندہ بہت کامیاب بندہ ہے, کامیاب بندہ ہے, وہ کامیاب ہو گیا. کون؟ کہتے ہیں جو بندہ مر گیا اور اس کے گناہ بھی جو ہے مر گئے, بس ختم. لیکن وہ بندہ کہتے ویل اللہ, وہ بندہ برباد ہو جائے, برباد ہو گیا بندہ وہ, جو کیا ہے خود تو مر گیا لیکن کیا ہے گناہ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. جیسے گناہ کیا صدقہ جاریہ ہوتا ہے, ویسے گناہ بھی جاریہ ہوتا ہے. بھائی آسان نہیں ہے. اسی لیے کبھی آپ کو کوئی خیر معلوم ہو بتائیے, آپ کے اندر کوئی شر ہے تو چھپا کر کے رکھ لیجئے, اپنے تک رکھیے, اللہ تعالیٰ معاف کر کے ایک دن ضرور جنت میں دے دے گا. لیکن اگر آپ بتا دیے, وہ اگر پھیلتا لگ گیا تو پتہ نہیں کتنے کا جو ہے ہم یہ سزا سہ کر کے اس کے بعد جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں جائیں گے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی نہیں آزاد ہو, ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے. اس وجہ سے تو کیا کہتے جبریل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, صدقت, آپ بالکل صحیح بات بولے. ہاں اسلام یہی ہے, اسلام یہی ہے, یہ 5 چیز جو آپ بیان کی بالکل صحیح. اچھا یہاں ایک اور بات بتا دیں, اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے. اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے, لیکن ہم جیسے بولے کہ جہاں دونوں ذکر آئے گا, اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ آئے گا, تو اسلام کا مطلب ظاہری اعمال اور ایمان کا مطلب باطنی اعمال. تو اس کے بعد پھر سوال پوچھتے ہیں, اسلام ہو گیا, اب اس سے اعلیٰ درجہ میں جاتے ہیں, کیا ہے ایمان. کہتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ, مجھے جو ہے آپ ایمان کے بارے میں بتائیے, مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. ایمان کس کو کہتے ہیں, ایمان کس کو کہتے ہیں, کون بتائیں گے؟ ہاں ایمان زبان سے اقرار کرنا, دل سے, اور ہاں اعضاء جوارح سے عمل کر کے دکھانا, یہ ایمان ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے, لیکن اس کا اثر کہاں نظر آتا ہے, زبان میں بھی اور اعضاء جوارح میں بھی. ایمان دل میں, کہتے ہیں نا کہ میرا ایمان ہے, مطلب یعنی میرا ماننا ہے. ایمان مطلب کیا ہے اصل, ماننا. تو یہ ایمان ہے جو کیا ہے, تصدیق باللسان, زبان سے کیا کرنا, تصدیق کرنا, زبان سے بھی اقرار, ہاں ہم ایمان لائے,
اور کیا ہے دل میں بھی، اور اپنے عمل کر کے اعضا جوارح سے عمل کر کے جو ہے دکھانا کہ ہم ایمان والے، یہ ایمان ہے۔ حدیث سنتے رہتے ہمیشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، الایمان بدع و ستون او 70 شعبہ، کیا ہے ایمان کے 60 یا 70 شاخیں، سنے نا، کہتے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ کون ہے، کہنا کیا کہنا کس سے ہوتا ہے، زبان سے، کہتے اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ سب سے افضل کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنا، وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نچلا کیا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تو ہٹائیں گے کس سے، ہاتھ سے یا پیر سے، تو کیا ہے جوارے میں ہوا نا، اور کہتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یہاں سب سے نچلا اور سب سے اعلیٰ گنا ہے، اعلیٰ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، اور نچلا کیا ہے، تکلیف دہ چیز کو، کچڑا کو، جتنے بھی چیزیں ہیں ہٹا دینا۔ اسے میں آج کے مسلمان لوگ پھنس جاتے ہیں، نہیں پھنستے؟ سب سے زیادہ گندا کس کا محلہ ہوتا بھائی؟ جب راستہ سے ایسی چیز کو ہٹانا جس سے انسان کو تکلیف ہو دیکھ کر کے، یہاں تک کہ سلف کیا ہے تھوپ بھی پھینکتے تھے نا، تو تھوپ کو وہ گھیس دیتے تھے تاکہ میرا بھائی پیچھے سے آئے اس کو پتا نہیں چلے۔ انسان خود تھوپ پھینک دیتا ہے، 2 سیکنڈ بعد دیکھتا ہے تو اس کو گھین آتی ہے نا، اتنا پرہیز۔ اور آج انسان کیا ہے، کچڑا پھینک دے، اس کے ایمان کا کیا ہے، اور وہ کتنا برا کام کرتا ہے۔ ادنا ایمان بولے، ادنا ایمان ہے کہ تکلیف دہ چیز کو، گندی چیز کو ہٹا دو۔ ادنا ایمان میں بھی ایسے ہیں لوگ، ابھی مسلمان لوگ کہاں ہیں آپ سوچئے، دیکھیے آپ۔ ادنا ایمان کے بارے میں مطلب کہ سب سے نیچلا والا شاخ جو ہے وہ گندگی، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور آج اکثر مسلمان اس کے بھی خلاف ہیں۔ کس ایمان کے بارے میں آپ بولیے گا؟ صرف جمع ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ سب اصلاح کرنا ہوگا۔ اور آخر میں کیا بولے، حیا جو ہے ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حیا کس سے کرتا ہے انسان؟ حیا کہاں ہوتی ہے؟ ہاں، دل میں نا۔ تینوں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حدیث میں بیان کر دی ہے، تینوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک حدیث میں بیان کر دی ہے۔ اور یہ ایمان جو ہے، یاد رکھیے، یہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اور کیسے بڑھتا ہے؟ یزید بالطاعہ، نیکی کرنے سے بڑھتا ہے۔ نیکی جتنا کریں گے بڑھے گا، یہ بڑھے گا بڑھے گا۔ وَيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، ایمان کے بعد ان کی ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب منافق لوگ آ کر کے بولنے لگے، ارے دیکھو سارے لوگ مل کر کے جو ہے جمع ہو گئے، تم کو قتل کرنے کے لیے آ رہے، کہتے فزادهم ایمانا، ڈرے نہیں وہ لوگ، ایمان بڑھ گیا۔ اور ارے کیا ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول نے سچ بات کہا. کیوں؟ ایمان کیوں بڑھا؟ یہ بات طے تھی کہ ہاں جہاد ہوگا. اب جہاد کر کے جیت گئے تو اجر ملا، اتنا اجر اور غنیمت کا مال، اور اگر مر گئے تو شہید. کیا چاہیے اور؟ کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ کا ایمان بڑھتا ہے. تو ایمان بڑھتا ہے ویسے یہی کیا ہے، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، گناہ سے کم ہوتا. جتنا انسان گناہ کرے گا کم ہوگا. ان لوگوں کی طرح نہیں. کچھ فرقے ایسے بھی نکلے جو لوگ کہتے ہیں ایمانی کا ایمانی ابو بکر، میرا ایمان اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیا برابر ہے. کوئی کہہ سکتا ہے ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایک شراب پینے والا ہے، حرام کاری کرنے والا، سود خور ہے، ہم اس کو اچھا انسان نہیں مانتے ہیں. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کا ایمان اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان برابر ہے. یہ گمراہی ہے کہ نہیں؟ ارے انسانیت اس کے اندر نہیں ہے، اس کو اچھا انسان نہیں مان سکتے، اچھا ایمان والا مان لیں گے. کیسے کیسے گمراہ لوگ ہیں. تو ایمان قول و عمل کا نام ہے. نیکی کرنے سے بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے گھٹتا ہے. جتنا نیکی کریں گے وہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا. یہاں تک کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے، سلف کہتے تھے حتی یکون مثل الجبل، یہاں تک کہ کسی بندے کا ایمان بڑھتے بڑھتے پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے. اور ایک بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک ذرہ کے برابر ہو جاتا ہے. وہ حدیث مشہور حدیث ہے، اس کئی بار بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے گے نا کہ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان، ایک دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے، فرشتوں کو کہیں گے جاؤ جا کر کے ان کو لے کر کے آؤ. کیا مطلب؟ میں نے گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، سب کچھ اقرار تھا، سب کچھ مانتے تھے، لیکن گناہ تھا ان کے پاس، نیکیوں سے زیادہ گناہ. یہاں تک کہ پھر بھیجتے ہیں جاؤ جا کر کے جس کے دل میں کیا ہے، ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے، جا کر کے اس کو جہنم سے نکال کے لاؤ. بہت کسی کو نکال کر کے لائے، پھر گئے، اللہ تعالیٰ بھیجے جاؤ پھر سے جاؤ. کسی کے دل میں ایمان ہے، کبھی عمل نہیں کیا، ہمیشہ گناہ کا کام ہی کیا. کہتے لم یعمل خیرا قط، کبھی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے. کہتے فاخرجوہ من النار، جہنم سے جو ہے اس کو نکال لاؤ. کتنی بڑی بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اس لیے ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں جو اس میں بھی شامل نہیں ہو سکتا تھا کتنا بدبخت ہے، کتنا بدبخت ہے وہ انسان. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی کی کتنے بار اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے نکالتے ہیں. یہاں تک کہ کہتے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر اتنا کی دکھتا بھی نہیں ہے. وہ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ ابھی دھوپ میں کھڑے ہو جائیے، دیکھیے چھوٹا چھوٹا نظر آ گیا، ہاتھ میں پکڑا بھی نہیں جاتا. کہتے اتنا بھی اگر ایمان ہے تو اس کے دل میں نکال کر کے لاؤ جہنم سے. کہتے اگر یہ بھی انسان جہنم میں پھر بھی رہ گیا اس کے باوجود بھی، تو کتنا بڑا بدنصیب ہے، کتنا بڑا بدنصیب ہے. تو یہ ایمان ہے. ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، ایمان قول اور عمل کا نام ہے. انشاءاللہ پھر ہم لوگ جو ہے اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور آخرت پہ، دن پر، تقدیر پر، انشاءاللہ ان سارے چیزوں پر پھر ہم لوگ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما. رب ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب ہمارے ایمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جیسا بنا جن سے تو محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے ایمان کو نقصان ہوتا ہے. رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہمارے اعمال کو قبول فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.